وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لن تنفعکم ارحامکم۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جب کبھی قابو پا لیتا ہے نا مسلمان کے اوپر، سورہ توبہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا کافر جب مسلمان کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتا، نہ کسی معاہدے کا، نہ کسی رشتہ داری کا۔ فرمایا کہ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ۔ وہ معاملہ کیسا ہے کہ جب بھی وہ تمہارے اوپر قابو پائیں گے، ان یظہروا علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ ذرا بھی خیال نہیں رکھیں گے نہ رشتہ داری کا نہ کسی معاہدے کا، لہذا ان سے توقع ہی فضول ہے۔ کوئی جو توقع کرتا ہے ان سے، یہ فضول بات ہے۔ کافروں سے ہاں، کافروں کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹرم معاہدے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے۔ سورہ توبہ میں ہم یہ بھی پڑھ آئے ہیں، سورہ انفال میں بھی، کہ اگر کسی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ وہ معاہدہ کر کے پھر مکر جاتا ہے اور معاہدہ کر کے خیانت کرتا ہے، اور یہ اگر ایسا ٹریک ریکارڈ ہو تو اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ ان کے معاہدے برابری کی سطح پر ان کے منہ پر دے مارو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر ان کے اوپر پھینک دو ان کے معاہدے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں سے معاہدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو معاہدے کی پابندی نہیں کرتے، اور ان کا تاریخ یہ بتاتی ہے، ان کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ جب بھی معاہدہ کرتے ہیں یہ خیانت کرتے ہیں۔ لہذا ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تمہیں کافر کر کے خوش ہو جائیں گے، وگرنہ انہوں نے خوش کوئی نہیں ہونا۔ لہذا فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ جن رشتہ داریوں کی وجہ سے اور جن اولادوں کی وجہ سے تم ایسی حرکت کر رہے ہو نا، اب یہ خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اس کو جنرلائزڈ کر کے ایک پالیسی کے طور پر ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک پالیسی بتا دی کہ وہ جو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بچے ادھر تھے تو میں نے بچوں کی وجہ سے کیا، تو قرآن کہتا ہے کسی بھی وجہ سے کیا ہو، یہ بچے بھی لن تنفعکم، یہ کبھی بھی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں یہ کبھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ کب تم نے سمجھ لیا کہ اولادیں فائدہ دیں گی؟ اگر اولادوں کے لیے کفر کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں تو اولادوں سے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ کوئی نہیں فائدہ ہوگا۔ یوم القیامت یفصل بینکم، آپ اگر جو پاکستانی چھپے ہوئے قرآن ہے نا ان میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں یوم القیامہ جو ہے اس کے ادھر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، ادھر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، تو یہ ایک علامت ہے جس کا معنی اس کو کہتے ہیں معانقہ، اور معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے دونوں طرف یہ نقطے ہوں تو اس لفظ کا، اس کلمے کا مفہوم پچھلی 7 طرف بھی ملتا ہے اور اگلی طرف بھی ملتا ہے، دونوں طرف اس کا مفہوم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو لا ریب فیہ ہے، فیہ میں معانقہ ہے، فیہ کا تعلق ادھر بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا ادھر بھی تعلق ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اسی طرح یہاں جو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تو درمیان میں جو ہے وہ معانقہ ہے، تو یوم القیامہ کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے والدین تمہیں فائدہ نہیں دیں گے قیامت والے دن، اور یفصل بینکم، فیصلہ کر دے گا اللہ تمہارے درمیان، اس کا تعلق بھی یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ یعنی 2 دفعہ اس کا مفہوم آپ سمجھیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یفصل بینکم کے بھی 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارا فیصلہ کرے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔
تو جدائی ڈال دے گا، پچھلی کے ساتھ مفہوم زیادہ بہتر ملتا ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کہ تمہاری رشتہ داریاں بھی قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور تمہاری اولادیں بھی قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت والے دن اللہ تمہاری آپس میں جدائی ڈال دے گا۔ وہ جیسے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی ایک شخص کسی طرح، جیسے قرآن نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے وہ کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور نبی بھی اس ماحول میں رب نفسی پکار رہے ہوں گے، لہذا قیامت والے دن یہ اولادیں اور یہ رشتہ داریاں کہاں کام آئیں گی، جن کی وجہ سے بندہ سارا کچھ کرتا ہے اور دنیا میں پالیسی بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی کا کیا مطلب ہے؟ اسلام اور ایمان کا تعلق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اگر اسلام اور ایمان کا تعلق ہو پھر فائدہ ہے۔ اولادیں، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ان 3 باتوں میں سے ہے جس کا ثواب کا میٹر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یعنی مرنے پر سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 باتوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، سبحان اللہ، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اگر کوئی نفع بخش علم پڑھایا کسی کو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ثواب کا میٹر مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، باقی تو ہر عمل ختم، نمازیں ختم، روزے ختم، ذکر اذکار ختم، حقوق العباد ختم، حقوق اللہ سب کچھ ختم، دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گیا۔ لیکن انقطع عملہ، سارے اعمال ختم ہو گئے، الا باحدی ثلاث، 3 باتیں باقی رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی نفع بخش علم پڑھایا ہے، اس کا فائدہ، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، کہیں پہ نلکا لگوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، کہیں مسجد بنوا دی، جب تک لوگ مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو بھی کام، کہیں درخت لگوا دیا اور جب تک وہ درخت رہے گا، جب تک اس کا سایہ رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک جو ہے اس کو فائدہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام جس سے عوامی فائدہ کا کوئی کام کوئی کسی شخص نے کیا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا اجر دے، تو اس کا اجر چلتا رہتا ہے جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے، صدقہ جاریہ۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی، نہ بھی دعائیں کرے، نیک اولاد جو ہے ایک تو دعائیں کرتی ہے تو دعائیں پہنچتی ہیں، وہ تو دعائیں پہنچتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کے حالات بدل دیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آج یہ میرے حالات میں تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے فلاں بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس کے دعا کرنے کی وجہ سے وہاں سے عالم برزخ کے حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یدعو لہ، یہ تو اس کی دعا ہے۔ باقی اگر کوئی ویسے بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، دعا نہیں بھی کرتا، دعا کا ایک الگ فائدہ ہے، اور جو دعا نہیں بھی کرتا، جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ بھی والدین کا صدقہ جاریہ ہوتی ہے، لہذا نیک اولاد جب بھی وہ نیکی کا کوئی کام بھی کرتی ہے، والدین کو اس کے صدقہ جاریہ کا، من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس نے بھی کسی کام پہ لگایا ہو تو لوگ کرنے والے جو ہیں وہ قیامت تک وہ کام کرتے رہیں، تو جس نے اس کام کی طرف لگایا ہے نا اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو اگر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہو تو اس کا بھی فائدہ پہنچتا۔ لہذا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم تک کا تعلق جو ہے وہ اسلام اور ایمان کے ساتھ جو ہے یہ نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان میں رشتہ داریاں بھی فائدہ دیتی ہیں، اور اسلام اور ایمان میں جو اولادیں ہیں یہ بھی فائدہ دیتی ہیں۔ یہ فائدہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے۔ آپ نے رشتہ داری کے ساتھ کسی رشتہ دار کو صرف اس لیے آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ وہ رشتہ دار ہے، صرف حسن سلوک کیا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی نہ صرف آخرت میں قیامت والے دن فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، یا ایک فرمایا من احب،
جس کو یہ پسند ہو، جس کو یہ خوشی ہو، کیا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، اس کے رزق میں کشادگی آ جائے اور اس کی عمر میں برکت آ جائے، جس کا یہ دل چاہتا ہو، فرمایا فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو رشتہ داروں کو اچھا سلوک کرنے کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور اگر اسلام اور ایمان کا معاملہ ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے۔ تو اگر کوئی اور ذاتی معاملہ ہے، اسلام اور ایمان کا نہیں ہے، تو پھر رشتہ داریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ کوئی کام نہیں دیں گی۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ تو تمہاری رشتہ داریاں تمہیں کام آئیں گی، نہ اولادیں یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یفصل بینکم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو تمہاری جدائی ڈال دے گا، آپس میں سب کی جدائی ہو جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دے گا، دونوں معنی اس کی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم جانتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً ہے تمہارے لیے نمونہ بہترین فی ابراہیم، ابراہیم کی ذات میں، والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، ابراہیم کے ساتھ، ان میں، ان کی ذات میں تمہارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ اذ، کون سی بات میں نمونہ ہے؟ اذ، جب، قالوا، انہوں نے کہا، لقومہم، اپنے قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں، براء، بری ان کی جمع ہے، بے شک ہم بری ہیں، منکم، تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہر اس چیز سے بری ہیں جو تم اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرتے ہو، اس سے بھی بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا تمہارا، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور شروع ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت، کھلی دشمنی، والبغضاء، اور چھپی دشمنی، دلوں کی دشمنی، بغض۔ ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری تمہارے ساتھ دشمنی ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم بھی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے، یعنی اس قول میں، ابراہیم کی اس بات میں نمونہ نہیں ہے۔ الا قول ابراہیم، اس کو مستثنا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کس بات میں نمونہ ہے، وہ تو بتا دیا، اس بات میں نمونہ، اور کس بات میں نمونہ نہیں ہے اس کا استثناء فرما دیا۔ الا، مگر، قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، لأبیہ، جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں یقیناً تیرے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ سے تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے بارے میں اللہ سے استغفار کروں گا۔ یہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، تیرے اوپر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا، الیک انبنا، اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا، ہم مڑ کر آئے، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں اسوہ نہیں ہے، اور اس میں ہے، دیکھیں یہ جو کانت ہے نا، کانت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 21 میں، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو کانا ہے نا، کانا، اس کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے تھا، کانا تھا، ماضی کے بارے میں، اور اسی طرح پھر کانت کا معنی بھی تھا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب نہیں ہے، نمونہ تو اب بھی ہے۔ تو پھر یہ ماضی والا، یہ کانا، اور کانت کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ استمرار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی تھا اور تھے بھی ہوتا ہے، اور استمرار بھی،
جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوا یا ہمیشہ سے ہوتا آیا. کان لکم ہوا تمہارے, کانا یکون ہوتا ہے نا کہ یکونوں کا معنی ہوگا, کانا کا معنی ہوا, تو گویا اس میں استمرار پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی جب سے ابراہیم علیہ السلام ہیں تب سے ان کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے, جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ان کی ذات میں نمونہ ہے, اور ہے مستقبل کے بارے میں بھی ہے اور موجودہ دور کے بارے میں بھی ہے اور ہمیشہ ہے. کیونکہ اس میں استمرار پایا جاتا ہے, اس لیے ہم اردو میں جب اس کا محاورتاً ترجمہ تھا کرتے ہیں تو وہ مفہوم ادا نہیں کرتا استمرار والا, اور جب ہم ہے کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس میں مفہوم ادا ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے, اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہے, تھا نہیں کرتے. بعض مفسرین نے, بہت ہی قلیل مفسرین ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی 100 میں سے کوئی 10 ایسے ہوں گے یا 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کا ترجمہ تھا بھی کیا ہے اردو میں جو مفسرین ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اس کا ترجمہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ استمرار کی وجہ سے ہے بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا معنی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو مطلقاً نمونہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ بھی نمونہ ہے, لیکن وہ نمونہ ایک خاص ڈائمنشن میں ہے, دوسرے میں نہیں ہے. جس میں ہے وہ کیا ہے اور جس میں نہیں ہے وہ کیا ہے وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا تعلق ہے پچھلی والی آیات کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے, اگر حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے انہوں نے بیوی بچوں کی وجہ سے ریاست اسلامی کا اتنا بڑا راز فاش کرنے کی کوشش کی. وہ تو فاش نہ ہوا, اللہ کو منظور نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بدریہ وہی بتا دیا. بیوی بچوں کے لیے ایک کسی اور اصول پر کمپرومائز کر لیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا نمونہ کیا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا چھوڑ دی اللہ کی بندگی کے لیے, لہذا وہ نمونہ ہے, اس کو سامنے رکھیں. اذ قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, انہوں نے کھلے بندوں یہ کہہ دیا تھا ہم بری ہیں منکم, تم سے, یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ, لا تعلقی کا اعلان کر دیا. اسی وجہ سے تعلق مومن کا کس سے ہونا چاہیے اور مومن کا تعلق کس سے نہیں ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں عقیدہ ولا والبرا. کس سے دوستی ہونی چاہیے, کس سے بیزاری ہونی چاہیے, اور وہ اس کا اصول کیا ہے, وہ اصول وہی ہے جو قرآن میں بھی مختلف مقامات پر اللہ نے بتایا, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سادہ وضاحت فرما دی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. اور پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے غالباً, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے جو ہیں اور اپنے باپ جو ہیں ان کو بھی اپنا دوست نہ رکھو. ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی اور اپنے باپوں کو بھی چھوڑ دو. یعنی کوئی رشتہ نہیں ہے, رشتہ صرف اس مخصوص صورت میں ہے. اگر اسلام اور ایمان کا رشتہ ہے تو پھر باپ باپ بھی ہے, بیٹا بیٹا بھی ہے, بھائی بھائی بھی ہے, سب کچھ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اگر اسلام اور ایمان کا رشتہ نہیں ہے, اصل رشتہ داری تو یہ, اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہ لیس من اہلک, وہ تیرا ہے ہی نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے اچھے اعمال نہیں ہیں لہذا وہ تیرا نہیں. تو ولا اور برا کیا ہے؟ ولایت اس کے لیے ہے, دوستی اس کے لیے ہے, تعلق اس کے لیے ہے جس نے پیدا کیا, اسی کے لیے دوستی, اسی کے لیے دشمنی. یہ ہے عقیدہ. اور اس عقیدے کو اس آیت سے گویا اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھنے اور نہ رکھنے کا معیار بتا دیا
کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم منا براء منکم، ہم تو بری ہیں تم سے، ہم تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. ابا جی کو وعدہ کیا تھا لا استغفرن لک، کہ میں تیرے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سورہ مریم میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا نا نکل جا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، مجھے چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، تو انہوں نے وہاں سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں چلا تو جاتا ہوں، میں جلا وطن ہو جاتا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا. اور انہوں نے مغفرت مانگنے کا وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا جس معاملے میں ان کی وہ نمونہ ہیں، وہ معاملہ یہ ہے کہ انا براء اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بری ہیں اور تمہاری ہر اس بات سے بری ہیں جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے، انکار، تمہاری ہر بات کا انکار ہے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہماری اور تمہاری ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی، عداوت بھی اور بغضاء بھی. بغضاء کہتے ہیں دل کی دشمنی کو، اور عداوت کہتے ہیں ظاہری دشمنی کو. ظاہراً بھی ہم تمہارے دشمن ہیں اور اندر بھی ہم تمہارے دشمن ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی وجہ سے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ابداً، یہ ہمیشہ چلے گی. حتیٰ، ہاں ایک ہو سکتا ہے تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. اگر تم بھی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو پھر تم ہمارے بھائی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر وہ ایمان لے آئیں، ایک جگہ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اور دوسری جگہ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی یہ دشمنیاں جو ہیں ایک دم دوستی میں بدل جاتی ہیں. جب رشتہ جو ہے ایمان والا ہو جاتا ہے تو دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک اللہ پر تم ایمان لے آؤ تو پھر یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، مگر نہ یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے. الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے، یعنی یہ جو بات اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ استثناء ہے کہ اس میں نمونہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا. جو پہلے کہا ہے وہ کرنا ہے، وہ اس میں نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات. اور الا، مگر قول ابراہیم، ابراہیم کی یہ بات اس میں نمونہ نہیں ہے. کون سی بات؟ لے ابھی ہی، جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں تیرے لیے لازماً مغفرت مانگوں گا اللہ سے، یہ وعدہ کیا تھا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ میں اللہ پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. اللہ، یعنی اللہ سے کوئی چیز لینے کا کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ نبی کے پاس بھی اختیار ہے. اللہ سے تو منت ترلئی کرنا ہے، دعا کر لوں گا. تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اب اس میں نمونہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں نمونہ اس لیے نہیں ہے کہ کافر باپ کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. جو کافر ہو اس کے لیے زندگی میں تو دعا کی جا سکتی، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دے، کیونکہ امکان موجود ہے. لیکن اگر وہ مر جائے اور مرے بھی کفر پر، اور اس کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے اور اہل ایمان کے لائق شان یہ بات نہیں ہے، ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کیا کہ مشرکین کے لیے وہ مغفرت مانگیں، بھلے ان کے رشتہ دار یوں. اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے مغفرت نہیں مانگنی، دعا نہیں مانگنی. کب نہیں مانگنی؟ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب ان کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ وہ جب مرے ہیں تو کفر پر مرے. کسی کا اگر یہ، جب ہم نے سورہ توبہ میں یہ آیات پڑھی تھی، میں نے اس وقت بھی یہ بات واضح طور پر عرض کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں دنیا میں ہر بندے کو پتہ ہو کہ یہ کافر مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ بتاتے ہیں. جس کے بارے میں یقین ہو اور سب کو واضح ہو جائے کہ
یہ جو مرا ہے یہ جہنمی مرا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی، باقی ہر ایک کے لیے کی جا سکتی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ قانون بتا دیا کہ کوئی نبی اور کوئی مومن کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرے، بھلے کوئی جتنا بڑے رشتہ دار ہو، اس لیے پھر اس سے فوراً اگلی بات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس استغفار کا ذکر کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں۔ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا نا، جو انہوں نے شروع میں کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا میں کروں گا، کہ وہ اپنے باپ کے لیے انہوں نے لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو انہوں نے اصل میں وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، تو باپ سے وعدہ کر کے انہوں نے دعائے مغفرت بھی کی تھی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی، کیا واضح ہوا؟ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہی مرا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہی اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ کا دشمن تھا، جب یہ پتہ چل گیا، اللہ اکبر، تو انہوں نے فوراً جو ہے تبرأ منہ، تو اس سے انہوں نے برات کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا تھا جب ان کے لیے واضح ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے کبھی دعائے مغفرت کی تھی اس میں یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے بارے میں اگر یقینی بات ہو کہ وہ کفر پر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، اور جس کے لیے شک شبے کی بات ہو کہ پتہ نہیں مسلمان تھا، پتہ نہیں کافر تھا، پتہ نہیں مشرک تھا، پتہ نہیں ایسا تھا، یا آپ کو بھلے یقین ہو کہ وہ کافر تھا لیکن کچھ لوگ بتانے والے ہوں کہ وہ مومن تھا اور اس کے ایمان کی گواہی دینے والے لوگ موجود ہوں، تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کی دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا قرآن نے صرف اس سے منع کیا ہے کہ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جس کے بارے میں یقین ہو جائے، واضح ہو جائے کہ یہ کافر ہے، کفر پر مرا ہے۔ ربنا علیک توکلنا، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی، ربنا اے ہمارے رب، علیک توکلنا اے ہمارے رب، ہم تیرے اوپر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک انبنا، تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔